حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی لا سفر، اس سے مراد یہ نہیں کہ سفر کا مہینہ ہی نہیں، سفر کے مہینے میں یہ توہمات انسانی ذہنوں میں پائی جاتی تھی کہ یہ ایک منحوس مہینہ ہے، اس میں بیماریاں ہیں متعدد، اس لیے اس میں سفر نہ کرو، یا مشرکین مکہ کا یہ دستور کہ مہینوں کی گنتی کو اپنی طرف سے بدل دیا کرتے، اس کا رد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحوست نہیں ہے اس ماہ مبارکہ میں، کسی دن میں کسی ساتھ میں کوئی نحوست نہیں، منحوست نہیں ہے، کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن اس کی ایک نئی شان ہے۔ تو چونکہ بتوں سے آشنائی اور اتنی رچ بس گئی، اتنی محبت رچ بس گئی کہ کہیں پر طے بدفاری نہیں جاتی، کہیں پر کسی جانور کے گزرنے کو منحوس قرار نہیں دیا جاتا، تو ان ساری مشرکانہ عقائد و نظریات کا رد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ذہن نشین اہل اسلام نے کروایا کہ اس میں کوئی نحوست نہیں ہے، لا عدویٰ لا آما کے الفاظ بھی حدیث مبارکہ کے اندر آتے ہیں، کوئی متعدی مرض نہیں ہے، آپ کہیں کہ تو کووڈ متعدی تھا، تعاون ہے، جزام ہے، متعدی ہونا کہ اگر انسان یہ ذہن میں خیال کر لے کہ یہ خود بخود متعدی ہو جاتا ہے، ایسا نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کی رضا نہ ہو۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو کووڈ پیشنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو اس مرض کو نہیں لگتا ہے، تعاون کے اندر بھی اس علاقے کے اندر رہنے والوں کو تعاون جو ہے وہ ضرور نہیں دیتا ہے، تو مسلمان کے ذہن میں یہ خیال ضرور رہنا چاہیے کہ متعدی اس لیے ایک شخص نے آ کر خارش زدہ اونٹ کی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بابت دریافت فرمایا، عرض کی کہ یہ خارش زدہ اونٹ ہے، اس کو الگ کر دیا ہے کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو خارش، تو حضور سرور کائنات نے فرمایا پہلے اونٹ کو کس نے خارش دی تھی، جو سب سے پہلا اونٹ تھا، خارش اس میں کیسے آئی؟ تو یہ ذہن میں آ جائے یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں اللہ کی دیر ہوتی ہے، خود بخود آپ پر نہیں آ جاتی ہے، اس کی قدرت کاملہ پر انسانوں کو اور بالخصوص مسلمانوں کو عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے ان احوال کو دیکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آئندہ آنے والے مسلمانوں سے بھی یہی فرمایا کہ اس میں کوئی نحوست نہیں ہے، نحوست جو ہے وہ آپ کے اعمال کی وجہ سے ہے، اگر کوئی نحوست ہے تو بد اعمال جو ہے وہ نحوست کا باعث ہے، یعنی تمہاری روزی کو کم کر دیں گے، تمہاری صحت کو ختم کر دیں گے، تم پر مصیبتیں لے آئیں گے جو آج کل پاکستان پر آ رہی، یہ بد اعمالی ہے، اس کا تعلق کسی دن کے ساتھ، کسی مہینے کے ساتھ اور کسی خاص قوم کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی وہ کتاب جیسے انسانوں سے بات کی جا رہی ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد، تم نے عاد والوں کو نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ بڑے مضبوط لوگ تھے،
कौन सी आग? आद उला, इरम वाली आग, ज़ात लिमाद, बड़ी बड़ी इमारतें बनाने वाले। इरम ज़ात लिमाद, इरम के रहने वाले वो आद की कौम जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाती थी। उनको ये गुमान हो गया कि इतनी ताकतवर कौम है, हमें कौन तबाह करेगा। ऐसा होता है ना कि जब ताकत का नशा इंसान पर चढ़ता है तो वो समझता है कि इस पर अब ज़वाल नहीं है। किसी पर ये ज़वाल 2 साल में आता है, किसी पर 1.5 साल, किसी पर 3.5 साल बाद, किसी पर 5 साल बाद, किसी पर उसके मरने के बाद आता है कि लोग याद भी नहीं करते हैं अच्छे अल्फाज के साथ। कुर्सी का नशा जो है जब चढ़ता है सर पर तो वो इंसान को इंसान ही नहीं समझता है, कहता है हम पर कौन ज़वाल लाए। तो आपके सामने है मुल्क पाकिस्तान की तारीख। 1.5 साल बाद ज़वाल आ गया, 2 साल बाद ज़वाल आ गया, 3.5 साल बाद आ गया, 5 साल भी, 10 साल हुकूमतें करने के बाद क्या है, अच्छे नामों से याद नहीं है। भले बड़ी बड़ी तख्तियाँ साइन बोर्ड लगा दें उनके नामों पर, इलाके उनके नाम पर कर दें, रोड उनके नाम पर कर लें, उसका फायदा कुछ भी नहीं होने वाला। जिसको अल्लाह ज़वाल पजीर कर दे, पस्तियों में डाल दे, उसको फिर कोई बुलंदियों पर लेकर नहीं जा सकता है। और जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुलंदी पर ले जाए तो ना उसको कोई पस्ती के अंदर ले जा सकता है। ये कुदरत के कानून है, उसके साथ कोई बंदा टकरा नहीं सकता है। तो उससे पहली कौमें भी ये समझती थी कि बड़ी ताकतवर हैं, बड़े मजबूत हैं। कौम नूह पर जब तूफान आया और समंदर उबल कर बाहर आ गया तो आप देखें कि बेटा कह रहा है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कि मैं किसी ऊंची जगह पर, पहाड़ी पर चढ़ जाऊंगा, दरख्त पर चढ़ जाऊंगा, ऊंची जगह पर। तो इमारतों पर घुमंड होकर सैलाब आएगा तो किसी ऊंची मकान में पनाह ले ली जाएगी। अगर उस दिन पनाह अल्लाह ने नहीं रखी होगी तो मजबूत से मजबूत किरों के अंदर मौजूद होंगे, वो अजाब और मुसीबत वहां पर आकर रहेगी। ला आसिमल यौम, आज तुम्हें अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं है। अब लोगों को अक्सर और बेशतर जब इस तरह की मुसीबतें अहले ईमान पर आती है तो कहते हैं एहतियातन अजाब न करें, मुसीबत करें। चले मुसीबत है, लेकिन ये मुसीबत आती क्यों है? मुसीबतें आती क्यों है? अब ये देखना चाहिए कि मुसीबत आई है कि अजाब आया है। ये देखना चाहिए कि मुसीबत है कि अजाब है। जब कोई परेशानी इंसान पर आ जाए तो उस परेशानी और मुसीबत के वक्त में अगर बंदा मोमिन है तो सब्र करता है। अल्लाह फरमाता है कि हम उनसे उनकी आजमाइश करते हैं, उनके माल में, असबाब में, औलाद में छीन कर उनसे। ये कौन है जो अल्लाह की इन आजमाइशों पर सब्र करे? और फरमाया वबश्शिरिश साबिरीन, और सब्र करने वालों को बिशारत दीजिए। तो इन मुसीबतों के आने के बाद अगर एक बंदा मोमिन है, वो इन मुसीबतों पर सब्र करता है तो ये मुसीबत है, आजमाइश है। और सब्र के साथ अगर वो पाबंद शरा है तो उस पाबंद शरा के अंदर और इनामात के साथ, नमाज रोजा का पाबंद है तो और ज्यादा इनामात करे, अल्लाह का जिक्र और जो है वो करने लग जाए, आओजारी अल्लाह के हुजूर में दुआएं, इस्तिग़फ़ार, तौबा करने लग जाए। फिर ये मुसीबतें, आजमाइशें मोमिन के लिए तो बुखार भी जो है वो उसके बदअमाली, उसके गुनाहों को मिटाने के लिए आता है। सब्र करता हो, ज़बान पर एक जुमला न लाता हो अल्लाह की वादानियत के खिलाफ, अल्लाह की कुदरत के खिलाफ, हमें ही क्यों चुना,
ہم پر ہی یہ مصیبتیں کیوں آئی؟ شکوہ کرتا ہے انسان، ہم تو مسلمان ہیں، ہم پر کیوں آئی؟ بھئی مسلمان ہیں تو کرتوت بھی تو مسلمانوں والے ہونے چاہیے کہ اقوام عالم دیکھ کر کہے کہ ہاں محمد رسول اللہ کی امتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرتوت بھی تو ویسے ہو نا، کرتوت اگر ویسے نہ ہو، کرتوت ملتے ہوں کہ کافر بھی شرما جائیں اعمال دیکھ کر، تو آپ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم پر یہ مصیبتیں، اللہ پر کوئی زور ہے کہ تم پر نہ ڈالے؟ کوئی اللہ پر زور لگا سکتا ہے؟ اللہ جو چاہے کرتا ہے، اللہ جو چاہے کرتا ہے، اسی قدرت میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا ہے، اس کے کاموں کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ وہ چاہے تو رزق دے، وہ چاہے تو کم کر دے، قدر کر دے، چاہے تو بڑھا دے، چاہے تو سر پر چھت دے دے، چاہے وہ اس چھت کو اڑا دے بغیر آسمان کے۔ لیکن اپنے اعمال کو بھی تو مد نظر رکھیں۔ یہ مصیبتیں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی کہ فرمایا کہ جب امانتوں کو غنیمت سمجھ لیا جائے اور غنیمت کو کھا لیا جائے، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے اور تمہارے حکمران رذیل ترین لوگوں میں سے، اور تم ظالم کی اس لیے کہ اس کے ظلم سے حفاظت ہو جائے تو اس کی تعریفیں کرتے ہو۔ جب ایک مرد اپنی بیوی کا تابع ہو جائے، اولاد ماں اور باپ کے نافرمان ہو جائے، تو آقا نے بہت ساری باتوں کے گنوانے کے بعد سرور کائنات نے فرمایا تو پھر جان لو کہ تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اس لسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ عذاب، پھر حضور نے فرمایا اس عذاب کی کئی صورتیں ہیں، کبھی آسمانی ہے، کہیں زلزلے ہیں، کہیں چہرے کو مسح کر دینا۔ یہ تو حضور کا کرم ہے کہ چہرہ مسح نہیں ہوتا ہے اسلام کا۔ کہیں زلزلے ہیں، کہیں پر جو ہے چہرے مسح کر دیے جاتے ہیں، اور یہ تمہارے پر ایسے آئیں گے کیونکہ تمہارے کرتوت جو ہے وہ سدھر کے جب نہ دے رہے ہوں تو پے در پہ آئیں گے۔ جب ماں باپ کا بیٹا نافرمان، عورت کا تابع اپنے دوست کو قریب کرتا ہو اور اپنے باپ کو دور کرتا ہو۔ آج اس دور کے اندر ایسی اولاد بھی موجود ہے، باپ سے کہتی ہے آپ نے، میرے دوست نے میرا ساتھ دیا، پارٹنرشپ پہ کام کر رہا، باپ سے الگ ہو گیا پارٹنرشپ۔ باپ بھئی آپ نے کیا دیا؟ آپ نے پیسہ وراثت بھی نہیں دی، میرے دوست نے میرے ساتھ جو ہے پارٹنرشپ کی ہے، سلیپنگ پارٹنر بن گیا، میرا پیسہ اس کا ہوگا، مزاربت کرے گا میرے ساتھ، میں اس کا مال بیچوں گا۔ دوست کے قریب، باپ سے دور ہو جائے، زکوٰۃ ٹیکس سمجھ کر دیتا، تاوان سمجھ کر دیتا، سال میں ایک ہی دفعہ نکالتا ہو، اس کے بعد وہ صدقہ اور خیرات کی طرف ہاتھ بھی نہ بڑھاتا ہو۔ چاہے کوئی بھوکا مرتا ہو کہ پیاسا مرتا ہو، چھت گر جائے گا کسی شخص کی تو جو چیز اس مصیبت کے آنے سے پہلے بازاروں کے اندر 4,000 3,000 میں وہ 10,000 اور 12,000 میں بیچتا ہو وہ 5 وقت نمازی، وہ 5 وقت نمازی، لیکن وہ ان مصیبت کے ان ایام کے اندر بھی کاروباری نفع کو نہ چھوڑتا ہو۔ اور نفع بھی ایسا نہیں کہ 500,000 کوئی 1% لے لیا، 10% 20% 50% 100% بڑھا دیتے ہیں، اور اذان کے وقت میں شٹر گراتے ہوئے پڑوسی سے کہتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا حضرت، نماز پڑھیں، نماز ضروری ہے، نماز پڑھیں ضروری ہے، لیکن تمہیں یہ نماز یہ حکم نہیں دیتی ہے
حضور نے فرمایا مومن کی مثال تو ایسی ہے کیسے ایسے جسم کی مثال. جسم کے کسی ایک حصے کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. تو مومن کی مثال ہے. اب مومن پاکستان کا رہنے والا ہو، ہندوستان کا رہنے والا ہو، فلسطین کا، عراق کا، ایران کا، دنیا میں کہیں بھی رہنے والا ہو، اس کی پریشانی پر تم پریشان ہو جاؤ تو مومن ہو. اس کی پریشانی میں کہو کہ سب سے پہلے پاکستان ہے، اور اس کو اتنا بڑھا دیا جائے کہ اپنی قومیت سب سے پہلے، بس دوسرا مسلمان مرتا ہو تو مرے، جیتا ہوا جی سب سے پہلے پاکستان، یہ نعرہ لگاتا. تو آخری ایام میں پھر اس کی روح کو اتنی آرام سے قبض نہیں کیا جاتا ہے، پھر ذلت کے عذاب کے ساتھ کھینچ کر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، آرام سے نہیں. تو فرمایا جب یہ اعمال بدعمالی کے اس انداز میں ہو جائیں کہ بیٹا ماں باپ کا نافرمان ہو جائے، بیوی کے تابع ہو جائے، دوستوں کو عزیز رکھ لے، قریب کر لے، باپ کو دور کر دے، زکوٰۃ کو جو ہے تاوان سمجھ لے، غنیمتوں کو جو ہے اڑانے لگ جائے، امانتوں کی کوئی پرواہ نہ ہو. اکثر اور بیشتر لوگ امانت رکھتے ہیں، فلانے آدمی نے آپ کے پاس امانت رکھی، آپ نے کاروبار میں لگا دیا، جائز ہے یہ تو برکت ختم ہو گئی کاروبار میں، کہاں سے آئے گی؟ مال کون سا لگایا ہے؟ یہ تو امانت کا مال تھا، اگر لگایا ہے تو پھر پروفٹ دو گے اس کو. بغیر کسی کے پوچھے ہوئے ایک امانت آپ کے پاس آپ کے گھر میں رکھی، ہم نے ہاتھ بھی نہیں لگایا امانت، لیکن اسی امانت کو جو ہے کاروبار میں پھر وہ امانت ضائع ہو جائے تو پھر مسئلہ شرعی پوچھیں گے کہ اس امانت کے ضائع ہونے پر امین جو ہے وہ دیندار ہے کہ نہیں ہے. تجھے کہا کس نے تھا اس امانت کو تو اپنی ضروریات زندگی یا کاروبار کے اندر لگا؟ یہ تو امانت تھی. تو نے کریم آقا کی حیات مبارکہ نہیں دیکھی؟ امانت ہے. کن لوگوں کی؟ جو دروازے کے باہر تلواریں لے کر کھڑے ہیں. امانت ہے ان لوگوں کی جو دروازے کے باہر ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں کہ معاذ اللہ شہید کرے. آپ اور میں ہوتے تو کیا کرتے؟ گٹری باندھتے اور نکل جاتے راتوں رات. انسانی دستور ہے نا کہ یہ مجھے قتل کرنے کے چکر میں پڑے، ان کا پیسہ میرے پاس پڑا ہے، آپ کیا کریں گے؟ آج کے دور کا مسلمان کیا کرے گا؟ اس میں اکثر 90% سے زیادہ مسلمان یہی کام کرے گا. بند کر دو اس کو. فرمایا ایک حدیث مبارکہ کے اندر کہ جب مسجدوں کے اندر شور شرابہ شروع ہو جائے، مسجدوں کو شور شرابہ شروع ہو جائے، یہ شور صرف آپ کی زبان سے نہیں، آپ کے ان کھلونوں سے بھی ہو سکتا ہے. مسجدوں کے اندر شور شرابہ، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ پھر وہ عذاب آئیں گے، کبھی زمینی کبھی آسمانی، اور پے در پہ آئیں گے. امانتیں کہا جائے، پھر کہیں گے امانت امین تھا، ختم ہو گئی، اب میں تو دیندار کوئی نہیں. پوچھا جائے گا کیسے ختم ہو گئی؟ آسمانی بلا آ گئی تھی کھانے کے لیے. باہر کھڑے ہیں وہ لوگ جو ابھی قتل کے منصوبے کے ساتھ کھڑے ہیں. حضور سرور کائنات نے اس بستر پر جناب علی المرتضیٰ کو چھوڑا ہے، ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے سرور کائنات چل پڑے. اور فرمایا علی سے یہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کر کے آنا، اس لیے امین کا لقب دیا گیا ہے. مسلمان تو امین ہے، امانت دار ہوتا ہے. تو پے در پے مصیبتیں سرور کائنات نے فرمایا کیسے آئیں گی؟ جیسے یہ تسبیح دیکھی آپ نے جو گھماتے ہیں اپنے ہاتھوں کے اندر، دیکھیے کہ نہیں؟ یہ تسبیح ہے، شاید نے بھی ہاتھ میں پکڑی ہے، یہ تسبیح ہے. اس تسبیح کے دانے اگر اس کی ڈور ٹوٹ جائے تو کیسے گرتے ہیں زمین کی طرف؟
جیسے یہ تسبیح کے دانے ٹوٹ کر زمین کی طرف گرتے ایسے تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، ایک ختم ہوگا دوسرا آئے گا، ایک ختم ہوگا دوسرا آئے گا، یہ پے در پہ ایسے آئے گا۔ کبھی وہ مہنگائی کی صورت میں آئے گا، کبھی بھوک افلاس کی صورت میں آئے گا، کبھی زلزلوں کی صورت میں آئے گا، کبھی آسمانی اور زمینی مصیبتوں کے ذریعے تم پر لایا جائے گا کہ تم دیکھو تو صحیح تم کیا کرتے ہو۔ اس لیے تم سے الم تر کیف، تم نے نہیں دیکھا، اے ابھی بتایا ہم سے جا رہا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا، ہم نے ارم ذات عماد والوں کے ساتھ کیا کیا، بڑی عمارتیں بنانے والوں کے ساتھ کیا کیا، ان جیسا اس وقت الذی لم یخلق مثلھا فی البلاد، اس بلاد میں ان جیسا طاقتور کوئی نہیں تھا، ان کو یہی گمنڈ آ گیا، ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے، کون ہے جو ہمیں ہلاک کر دے۔ ہاتھی لے کر آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ بڑا طاقتور جانور لے کر آئے ہیں، کس لیے؟ کعبۃ اللہ کو معاذ اللہ گرانے کے لیے۔ اس سر پر طاقت کا بھوت چڑھ پڑا، چڑھ کر بولنے لگا یہ طاقت ہے ہمارے پاس، اس طاقت سے ہم رون ڈالیں گے معاذ اللہ۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ ہاتھی کے مقابلے میں ہاتھی نہیں بھیجا، تم ہاتھی کے مقابلے میں ہاتھی تم چھوٹا سا پرندہ، اس کی چھوٹی سی چونچ، اس پہ چھوٹا سا کنکر، اتنا سا، کتنی چونچ ہے؟ چھوٹی سی چونچ میں چھوٹا سا کنکر، لیکن جب پڑتا ہے کسی پر تو بڑے سے بڑے ہاتھی کو بھی جو ہے نا وہ کھایا ہوا گھس کر رہا ہے۔ یہ عذاب بھی ہے اور ذلت والا عذاب بھی ہے کہ بڑے طاقتور کو اللہ رب العزت نے ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ ہلاک کر کے رکھ دیا۔ یہ تمہارے پینے کے کام آتا ہے نا پانی، کہ تم اس پر قدرت رکھتے ہو، لیکن جب آ جائے بہانے پر تو بہا کر بھی جاتا ہے۔ مکانوں کو، آبادیوں کو دیکھا تو جائے کہ جو کھیت تم نے لگائے ہیں ان کی زکوٰۃ بھی دیتے ہو کہ نہیں، جو مویشی ہلاک ہو گئے ان کی زکوٰۃ دی تھی کہ نہیں، یا صرف بقر عید کے لیے بچا کر رکھے تھے کہ جب مسلمانوں پر یہ مہینہ آئے گا تو مہنگے داموں میں بیچ کر پروفٹ کمائیں گے، بیچ لیا۔ مہنگائی خود سے نہیں ہو گئی، کاروباری طبقہ اس مہنگائی کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے، تاجر اس مہنگائی کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے۔ اس نے اسلامی شاعر کو تجارت بنا کر رکھ دیا ہے، اسلامی شاعر کو۔ تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ جب تم باہر ممالک کے اندر عیسائیوں کو، ہندوؤں کو دیکھتے ہو کہ ان کے مذہبی تہوار جب آتے ہیں تو مہنگائی کم کی جاتی ہے، اجناس کی قیمتوں کو کم کر دیا جائے گا، تمہارے لیے آ جاتا ہے تو ٹکٹ تم مہنگا کرتے ہو۔ عمرے کا سیزن آ جائے کہ ربیع الاول ہے تو اس میں تمہارا عمرہ مہنگا، تمہارے ٹکٹ بڑھ گئے۔ تعلیم تھا جو رفائی کام تھا، اسے تم نے تجارت بنا دیا۔ آج شہر کراچی کے اندر دیکھیں جو عیسائی ادارے اسکولز کالجز چلا رہے ہیں ان کی فیسز کتنی ہے، اور جو مسلمان ادارے چلا رہے ہیں ان کی فیسز کتنی ہے۔ تجارت نہیں تھا، ہر چیز تجارت نہیں تھی، تجارت نہیں تھا، یہ علاج معالجہ یہ تجارت نہیں تھا۔ لیکن کیا کریں، آپ نے اپنے بیٹے پر 15-20 لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے اور اس کو ڈاکٹر بنایا ہی اس لیے کہ وہ کمائے، تو کما رہا ہے جناب، اس لیے گھنٹے کہ وہ آپ سے 5 منٹ کے 2500-3000 روپے اچھی فیس لے لیتا ہے۔ شفا دینے والا اللہ ہے، آپ کے 2500-3000 روپے لیتا ہے۔ یہ کام جو تھا یہ تجارتی تھا، یہ تو رفائی کام تھا، اسے مہنگا کیا ہے آپ نے کیا ہے۔ یہ جانور جو تھا قربانی کا، یہ شاعر اللہ میں سے تھا، یہ تجارت تو نہیں تھی، اسے تجارت کس نے بنایا ہے؟ پھر جب تجارت بنایا تو زکوٰۃ دی، 40 بکریوں پر کتنی ہے؟
اونٹ پر کتنی ہے، بڑے جانور پر، گائے بیل پر کتنی ہے، یہ ہے، معلوم ہے کہ اتنی دینی ہے. مسلمان ہے، خاموش ہے، کیونکہ اسے ان چیزوں کا احساس، یہ اس زکات کو تاوان سمجھتا ہے. معذرت، یہ تاوان ہے، ہم کیوں دیں، یہ تو ہماری کمائی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب لشکر تیار کیا اور جو لوگ جو زکات سے منحرف ہو گئے تو فرمایا کہ ان کے خلاف جہاد ہوگا. فرمایا نماز پڑھنے والوں کے خلاف آپ لڑیں گے جو نماز پڑھتے ہیں. فرمایا سرور کائنات کے ساوی رسول نے کہ جو نماز اور زکات میں فرق کرے گا اس کے خلاف لڑا جائے گا. جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی زکات بھی فرض ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی بھی دے رہا تھا زکات میں، اگر نہیں دے گا تو ابو بکر اس کے خلاف جو ہے وہ لڑے گا. آپ اس کو صحیح مصرف میں خرچ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اکٹھی تو سال میں ہر مدرسہ کرتا ہے، اکٹھی تو سال کے اندر ہر این جی اوز کرتے ہیں. خرچ کدھر ہے؟ کیا آپ کو شہر سے یہ آوازیں نہیں آتی ہے کہ اس کو ہیلا کر کے جو ہے مسجد بنا دو، اس کو فلاں ادارے کے اندر دے کر جو ہے اس کی تعمیر کر دو؟ زبانوں سے کہتے ہیں. یہ کرپشن صرف ایک خاص طبقے کے لیے عام نہیں ہو گئی ہے، یہ مذہبی طبقے نے بھی کی ہے. ہیلے کے طور پر کہ ہاں دے دے، زکات کا رقم بھی دے دے، اس کو ہیلا کر کے مسجد بنا دیں، مدرسہ بنا دیں، زکات کے رقم سے. جھوپڑی میں رہنے والا کل بھی جھوپڑی میں، آج بھی جھوپڑی میں. یہ بانٹ رہے تھے شہر بھر کے اندر، جگہ جگہ اسٹالز لگے ہیں. آپ اس کی تصویر کشی دیکھ سکتے ہیں. ایک بندہ ایک لفافہ دیتا ہے، اب چاہے وہ داڑھی منڈا ہو یا داڑھی باریش ہو، اس نے تصویر لگا کر سوشل میڈیا پہ ضرور لگا دی ہے. اس نے 500 دیا ہے کہ 1000 دیا ہے یا 2000 دیا ہے، اس نے دینا ضرور ہے. یہ تماشا اور ریاکاری نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ مسجد اور ممبر پر بیٹھنے والے لوگ، ان کو بھی یہ چسکا پڑ گیا. ایک لفافہ دیتے ہیں، ایک تصویر ساتھ سوشل میڈیا پر. حضرت نے بڑا خرچہ کیا ہے، اپنی جیبوں کی ہے، لوگوں سے مال لے کر کیا ہے. نمائش کرتے ہو، اپنی نیکیوں کی نمائش کرتے ہو. جو نمائش کرنے والی قوم ہوگی قیامت کے دن لے کر آئے گی، اس نمائشی مال کو لے کر آئے گی. نماز بھی لائے گی، حج اور زکات بھی لائے گی. نمائش جہنم لکھ دی جائے گی. جہنم میں وہ نمائشی چیزوں کو سامنے پیش کرے گا. یا رب یہ نمائش ہمیں جس کے لیے کی تھی ان سے مانگ، جس کے لیے کی تھی اس نمائشی مال کو ان سے مانگ، وہ تجھے اجر دے. کہنے کو تو کتنا اچھا لگتا ہے کہ صدقہ، خفیہ صدقہ دیا کرو، دیتے ہو. جب دینے کی بات سنا تو آپ نے بھی ہے، میں نے بھی ہے، اکثر لوگوں نے سنا ہے کہ ایسے دیا جائے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ. اگر آپ نے دینا بھی ہے، سامنے بازاری طور پر دینا ہے، تو وہ بھی احسان جتاتے ہوئے نہیں، نمائش کرتے ہوئے نہیں. تصویر کشی، کسی کی بے بسی کی تصویریں کھینچو گے، اس کی نمائش کرو کہ ہم نے دیا ہے. اپنے کرتوت درست کر لیں، اس لیے کہ یہ عذاب اسی طریقے سے آتے ہیں، یہ مصیبتیں اسی طریقے سے آتی ہیں. ان کے لیے تو یہ مصیبتیں جنہوں نے صبر کر لیا، جنہوں نے شکر کر لیا، جو اللہ کے ذکر میں لگ گئے، جو توبہ اور استغفار میں لگ گئے، ان کے لیے تو یہ مصیبت جو ہے نا آسائش کا باعث بن جاتی ہے، ان کے سنوارنے کا باعث بن جاتی ہے. لیکن جو ان مصیبتوں سے پریشان ہو جائے کہ پورا گھر اجڑ گیا، مال چلے گیا، مویشی چلے گئی، کھیتی اجڑ گئی، اور زبان پر معاذ اللہ کفریہ کلمات آ گئے، تو یہ مصیبت نہیں، یہ عذاب ہے. یہ کیا ہے؟ مصیبت نہیں، یہ عذاب ہے. یہ تمہارے دین سے تمہیں بدل کر رکھ دے معاذ اللہ.
تم سرکش تھے اور زیادہ سرکشی میں بڑھ جاؤ تو مصیبت نہیں ہے، یا عذاب ہے۔ بندہ تھا غیر نمازی نہیں تھا، روزہ بھی نہیں رکھتا تھا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا ہے، اخلاقیات بھی کچھ نہیں تھے، مصیبت آ گئی۔ مصیبت آنے کے بعد ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس مصیبت کے آنے کے بعد وہ کیا کرتا؟ وہ نماز کی طرف آ جاتا، رجوع اللہ کر لیتا، لیکن اس کی اس مصیبت نے اسے رجوع اللہ نہیں کروایا، وہ اور زیادہ بدظن معاذ اللہ خدا رسول سے ہو گیا۔ اس کو پرواہ ہی نہ رہے تو پھر مصیبت نہیں کہیں گے، پھر عذاب ہے۔ کہ فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے سرور کائنات میں مسلمان ہوگا ایک بندہ صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں کافر ہو جائے گا۔ صبح مسلمان، شام کافر، شام کو مسلمان، رات معاذ اللہ کافر، رات مسلمان، صبح کے سورج کے ساتھ کافر اٹھے گا۔ یعنی ایسے بدلیں گے اس کے اعمال، عقائد ایسے بدل کے رکھ جائے گا۔ یہ نشان، یہ عبرت ہے، اس کی التی لم یخلق مثلھا فی وثمود الذین جابوا الصخر بالواد۔ سمود کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، کون لوگ تھے؟ الذین طغوا فی البلاد، وہ لوگ تھے جنہوں نے زمین میں، اللہ کی زمین میں فساد برپا کر کے رکھ دیا۔ صرف خون ریزیاں نہیں کی، غریبوں کا خون چوس کے رکھ دیا۔ ظلم صرف یہ نہیں کہ گردن اڑا دی جائے، ان کے مال پر، مویشی پر، ان کے رزق پر، ان کے کھانے پینے پر اتنی مشکلات لائی جائے کہ وہ بلک جائے۔ یہاں تک کہ بلاد عرب کے وہ غربا بلک گئے اور اللہ کے حضور میں یوں درخواست گزار ہوئے، وہ نبی آخر الزمان ہم میں بھیج دے یا رسول، اس رسول کو، اس نبی آخر الزمان کو زندہ تک وہ ہونے والی بیٹیاں اپنی زبان سے یہ کہنے لگی کہ وہ نبی آخر الزمان کب آئے کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات ملے۔ وہ تو آ گئے، وہ آ گئے اور تمہیں تمہارا دین پہنچا گئے، ہمیں ہمارا دین کیا ہے پہنچا گئے۔ انہوں نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر سرور کائنات نے فرمایا الا هل بلغت، الا هل بلغت، الا هل بلغت، 3 دفعہ سرور کائنات، کیا میں نے تمہارا دین تم تک نہیں پہنچا دیا؟ میرے کریم آقا کی الفاظ ہیں، کیا دین تم تک نہیں پہنچا؟ بولو بابا، پہنچ گیا۔ یعنی ایک مجمع تھا نا سامنے، تو آپ نے دائیں، اپنے سامنے، اپنے بائیں 3 دفعہ اس قوم کو اشارہ کر کے پوچھا الا هل بلغت، دین پہنچ گیا کہ نہیں؟ سب نے کہا بلا، پہنچ گیا۔ دائیں والوں نے کہا، سامنے والوں نے کہا، بائیں والوں نے کہا۔ حضور نے اشارہ کیا، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، پہنچ گیا ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ دین یہ ہے، جان بوجھ کر غلطی کرنا غلطی نہیں ہے، گناہ ہے، اس کی سزا ہے۔ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر گناہ کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ کبیرہ یہی نہیں کہ زنا ہے، معاذ اللہ، شراب نوشی ہے، یہ سود کھانا، یہ چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر، حقیر سمجھ کر کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ گناہوں کے راستوں سے اپنے آپ کو اگر روکنا چاہتے ہو تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار حضور نے بتایا کہ نیکیوں کی طرف جاؤ، نیکیاں کرو کہ برائی کے دروازوں سے بچ جاؤ گے۔ نیکیاں کرو اور برائی کے دروازوں سے کیا ہو جائے گا؟ بچ جاؤ گے جب نیکیوں کو کرو گے۔ تمہارے پاس نیکیاں کرنے کو بہت کچھ ہے، زبانی بھی کر سکتے ہو، کچھ بھی نہیں ہو تو سلام کر لو، یہ بھی نیکی ہے۔ کسی کو بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا دو، یہ بھی نیکی ہے۔ جس کو اپنا راستہ، اپنی منزل نہیں ملتی ہو،
کسی نابینا کو ہاتھ پکڑ کے سڑک کو جو ہے عبور کروا دو، یہ بھی نیکی ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا بھی نیکی ہے، پیاسے کو پانی پلانا بھی نیکی ہے، ننگے کو کپڑا پہنانا بھی نیکی ہے، اچھی بات کو عام کرنا یہ بھی نیکی ہے، برائی کو اپنے ہاتھ سے روکنا یہ بھی نیکی ہے۔ اور وہ قومیں تباہ ہو گئی جنہوں نے برائی کو اپنے ہاتھوں سے نہیں روکا۔ ہوتی تھی تو وہ آنکھ بند کر لیتے تھے کبوتر کی طرح۔ ہمارا کیا؟ برائی ہوتی تھی وہ گیا، ہمارا کیا؟ ہوتے رہے، پھر وہ سارے لپیٹ کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس لیے ایک نبی نے اللہ کے حضور میں کہ اس میں تو نیکوکار بھی موجود تھے، جس بستی پر تو نے عذاب اس میں تو نیکوکار بھی موجود تھے۔ بھائی اس سیلاب کے اندر تو نمازی بھی تھے، مسجدیں بھی تھی، یہ بھی موجود، فرمایا تھے تو صحیح، لیکن قدرت اللہ کی یہ چاہتی ہے کہ جہاں برائی ہو تو اسے روکا جائے۔ یہ برائی کو دیکھنے کے بعد خاموش، چودھری ناراض، سردار ناراض، وڈیرا ناراض، تو اس لیے یہ تبلیغ دین کی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جب نہیں کر سکتے تھے تو رہتے کیوں ہو؟ تمہاری کیا ضرورت؟ بخاری مسلم کی ایک روایت میں تمہاری کیا ضرورت؟ اللہ چاہے تو تم سے اچھی قوم تمہیں لے جائے اور تم سے اچھی قوم لے آئے، اس کے لیے مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، تم سے اچھی قوم، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم سدھرو۔ یہ مصیبتیں نازل جب تم پر ہوتی ہے وہ تم سے چاہتا ہے کہ اسلام سے، مومن سے یہ چاہتا ہے کہ بھٹکا ہوا ہے تو سیدھے راستے پر آ جائے، سیدھے راستے پر آ جائے تو صبر کے دروازے پر آ جائے۔ جہاں پر خوشیوں پر انعامات ملنے پر شکر گزار تھا اور وادی شکر میں گزرتا تھا، تو وہ چاہتا ہے کہ مصیبت میں وہ وادی صبر کا بھی نظارہ کر لے۔ پھر اسے قیامت کے دن آواز لگائی جائے گی ایسے بندے کو جو شکر گزار بھی ہے، ذاکر بھی ہے، صابر بھی ہے۔ جنت کے یہ دروازے ہیں، کھلے ہیں، سارے کھلے ہیں، جس دروازے سے جا گزر جا۔ تم سے یہ چاہتا ہے تم سدھر جاؤ۔ تو یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں اہل ایمان پر اس وجہ سے، ایک تو ان کے گناہوں کو مٹانے کے لیے، مصیبتیں ان کے گناہوں کو مٹا دیتی، انہیں راہ راست پر لانے کے لیے، جو ڈھیٹ ہو گئے تھے انہیں راہ راست پر لانے کے لیے۔ اور اگر معاذ اللہ ان کا کفر اور بڑھ جائے تو پھر یہ ان کے لیے عذاب۔ اللہ رب العزت ان مصیبتوں سے، ان عذابوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور جو بے آسرا آسمان تلے بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں صدقہ اور خیرات کی توفیق عطا فرمائے۔